الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال تعالى في موضع آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے فضائل، اس کی اہمیت اور موجودہ حالات اور اسی طریقے سے آنے والی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ خیرات کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی. آج میں آپ حضرات کے سامنے انہی میں سے چند باتوں کو عرض کر رہا ہوں. زکوٰۃ کے مسائل اور موجودہ حالات میں ہم کیا کریں، اور جو لوگ اس وقت مصیبتوں میں اور بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی کس طریقے سے نصرت اور مدد کی جائے اور ان کے ساتھ میں ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے. سب سے پہلی بات کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے. ہر سال مذاکرے میں یہ بات آتی ہے اور یہ بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ ہم بھولے ہوئے سبق کو واپس یاد کر لیں، تاکہ ہمارا سبق تازہ ہو جائے. سال میں ایک مرتبہ ہم فرض زکاتوں کو نکالتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا تو چاندی ہے یا مال ہے یا سونا ہے، اگر اتنی مقدار کو مال ہے اور اس مال پر 1 سال پورا ہو گیا ہے قرض کو بعد کرتے ہوئے، اگر سونا یا تو وہ ٹکڑے کی شکل میں ہو، بسکٹ ہو یا زیورات ہو، داگینہ بنا ہوا ہو، چاندی بھی یا تو بسکٹ کی شکل میں ہو یا داگینہ اور زیورات کی شکل کے اندر ہو، سونا چاندی روکڑ رقم یا پھر ایسی پراپرٹی ہے جو بیچنے کی نیت سے رکھی ہے، چاہے دکان ہو، چاہے کھیتی ہو یا پھر مکان ہو یا پلاٹ ہو، اگر بیچنے کی نیت سے اس کو رکھا ہے، اس سے نفع کمانا کی غرض ہے اور نفع حاصل کرنے کی نیت ہے، تو ان پراپرٹی کی بھی زکوٰۃ نکالنا صاحب نصاب کے لیے فرض ہے. اور بزرگوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر
اگر قرض ہے اور وہ قرض آنے کی امید نہیں ہے، اگر ہمارا کسی کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض آنے کی امید نہیں ہے تو پھر اس قرض کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ اگر آنے کی امید ہے کہ وہ واپس مال مل جائے گا تو اپنا جو حساب ہے سالانہ اس کے اندر اس کو جوڑ دیا جائے گا اور اس مال کی بھی جو قرض کی شکل میں ہمارا مال باقی ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ مستحقین تک ہماری زکوٰۃ پہنچے، جو مستحق ہیں وہاں تک ہماری زکوٰۃ پہنچے۔ اگر بغیر تحقیق کے ہم نے اپنی زکوٰۃ کو نکال دیا اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدمی تو مالدار تھا تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر تحقیق کی کہ یہ آدمی مستحق ہے، پھر کسی ذریعے سے پتہ چلا کہ نہیں وہ تو مستحق نہیں تھا، تو تحقیق کے بعد اگر ایسا پتہ چلا تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر بغیر تحقیق کے بعد اگر ایسا پتہ چلا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں تحقیق کا اہتمام کیا جائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ سب سے پہلے جو مستحق ہے ہمارے رشتہ دار میں سے ہم دیکھیں کہ کون مستحق ہے، کون مستحق ہے۔ بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ہاں، باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، بیٹے کو، پوتے کو، پرپوتے کو اس طریقے سے زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اپنے دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ یعنی اوپر کا جو سلسلہ جاتا ہے جس کو اصول کہا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اور ادا نہیں ہوگی، اور نیچے کا جو سلسلہ ہے بیٹا، پوتا، پرپوتا، اسی طریقے سے بھتیجی وغیرہ جو نیچے کا سلسلہ ہے اس کو اگر زکوٰۃ دیں گے، نیچے کے اندر جس کو فرو کہا جاتا ہے اس کو اگر ادا کیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر سائیڈ کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں وغیرہ، تو اس کو زکوٰۃ اگر ادا کریں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی میں رشتہ داروں کا خیال کیا جائے، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر دینداروں کو دیکھا جائے کہ دیندار کون ہے، نمازی کون ہے، جو سچا پکا مسلمان ہو سب سے پہلے وہ مستحق ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو صحیح معنوں کے اندر دیندار ہوگا وہ سب سے پہلے تو ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہی شرم کرے گا، سب سے پہلے مانگتے ہوئے بھی اس کو شرم آئے گی۔ اس لیے ایسے دیندار کہ جو کہہ بھی نہیں سکتے اور اندر سے سہ بھی نہیں سکتے اور اندر اندر گھول رہے ہیں، پریشان ہیں، ایسے مستحق کو ہم تلاش کریں اور جا کر کے اپنے قیمتی مال کو اور اپنے قیمتی زکوٰۃ کو اس مستحق کو اخلاص کے ساتھ میں دے، اس طریقے سے بھی دے کہ اس کی رسوائی نہ ہو، اس کی ذلتی نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ کے اندر تھوڑا سا عمل بھی کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب پہاڑوں کے برابر ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحالی ہے اخلاص والوں کے لیے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں جس کی وجہ سے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج بزرگوں ایسے بناوٹی فقیر تو ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے، بناوٹی فقیر، اور آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کو جان چھڑانے کے لیے اپنے جیب کے اندر ہی رکھتا ہے کہ جب کسی جو بھی فقیر نے سوال کیا فوراً نکال کر 100-200 روپے زکوٰۃ دے دیے، اس کو معلوم بھی نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔
ہماری ذمہ داری بنتی ہے بعض غیر مسلم مسلمانوں کی شکل کے اندر آ کر کے مسلمان محلے کے اندر گھومتے پھرتے ہیں اور ان کو کلمہ تک بھی یاد نہیں ہوتا ہے اور وہ روزے کی حالت میں بھی نہیں ہوتے ہیں، کھلے عام محلے کے اندر کھاتے پھرتے رہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور ظاہری اعتبار سے مسلمان اپنے آپ کو بتلاتے ہیں، اندر سے غیر بھی ہوتے ہیں، اندر سے غیر بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے 100 200 چاہے 10 روپے بھی زکات دیے تو ہماری زکات ادا نہیں ہوگی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمیں ایک تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہو، شک ہو، تو ہم پوچھے بھائی آپ کا آدھار کارڈ بتائیے، آپ کی آئی ڈی بتائیے، آپ کہاں رہتے ہو، آپ کا کاروبار کیا ہے۔ بہت سارے اٹے کٹے نوجوان جو محنت مزدوری کر کے خوب اپنا کام چلا سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، لیکن ان کی عادت بن گئی ہے مسلم محلوں کے اندر اور الگ الگ دیہاتوں کے اندر، الگ الگ شہروں کے اندر، الگ الگ بستیوں کے اندر ایک مہینے کے اندر وہ لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں، لاکھوں روپے، اور ہمارے پاس کا پڑوس وہ بیچارہ پریشان ہے۔ اب اگر وہ ہاتھ پھیلانے جائے تو ان کی ذلت ہی ہے، اور ہم سامنے سے دینے کے لیے جانے کے لیے اندر سے تیار نہیں ہوتے کہ ان کو سامنے سے دینے کے لیے جائے، اور اگر دینے کے لیے بھی گئے تو بڑی اونچی آواز سے کہہ دیا کہ بھائی یہ زکات ہے، تو وہ بیچارہ شرما جائے گا۔ حالانکہ زکات نکالتے وقت زکات کی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکات نکالتا ہوں، لیکن زکات دیتے وقت یوں کہنا کہ یہ زکات ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ہدیہ کہہ دو کہ بھائی یہ ہدیہ ہے یا میں ایسے ہی آپ کو دیتا ہوں، تو بھی ہماری زکات ادا ہو جائے گی۔ اصل نیت کا دار و مدار ہے کہ نکالتے وقت آدمی اپنی زکات کی نیت کر لے۔ تو ایسے ابھی تو حالات بڑے سنگین ہیں، آپ حضرات کے سامنے ہیں، ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے، اور آج تو ایسے حالات ہیں بیماری کی وجہ سے مالدار بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ غریب بیچارہ دوائی لینے کے لیے ان کے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں، لیکن جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں، جو کورونا کا کورس پورا کرنے کے لیے 5-10 ہزار روپے میڈیکل کے اندر دے کر کے آتے ہیں اور وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اگرچہ وہ اندر سے زکات کے مستحق نہیں ہے اور وہ لینا بھی نہیں چاہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے پور خطر حالات کے اندر، ایسے ماحول کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سپورٹ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آگے بڑھے، ہاتھ بڑھائے۔ یہ موقع ہے، ایسے موقع بار بار نہیں آتے ہیں۔ اگر زکات کا مستحق ہے تو بغیر کہے زکات کا بل ان کا میڈیکل کا دے دے، ان کے دواخانے کا دے دے، آکسیجن کے بوتل کی ضرورت ہے اپنی طرف سے آکسیجن کے بوتل دلوا دے۔ آج ہندوستان میں ایسے ہزاروں غیر مسلم ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں روپے کا دان آکسیجن کے لیے دیا۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے کا دان لوگوں کی سیوا کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، کہ میری طرف سے اتنے ٹن آکسیجن، میری طرف سے اتنے بوتل آکسیجن، میری طرف سے فلاں میڈیکل میں دوائی فری، میری طرف سے فلاں ہاسپٹل کے اندر بیڈ فری، میری طرف سے یہ ایک بہترین موقع ہے ایک دوسرے کی مدد کے اندر آگے بڑھنے کا، ایک چانس ہے کہ اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، اللہ نے ہمیں بیمار نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں چلتا پھرتا رکھا ہے، ہمارے گھر میں کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے، ورنہ آج بزرگوں دنیا کے اور خصوصاً ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ رونے کے سوا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ چاروں طرف موت کے ماتم ہیں، اٹھتے جنازے ہیں اور چاروں طرف چیخ و پکار ہے، چاروں طرف کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ وہ تو ہم کل قیامت کے دن کے بارے میں سنتے تھے کہ کوئی اپنے سگے بھائی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی اپنی سگی بیوی کو، اپنے بیٹے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہم نے یہ سارا منظر دیکھ لیا کہ سگا باپ اپنی سگی بیٹے کو کاندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سگی بیوی اپنے سگے لڑکے کی سیوا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سگا بھائی اپنے
सगे भाई के जनाजे को उठाने के लिए तैयार नहीं है और सगे रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी का नहीं है, कोई हॉस्पिटलों में ले जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के अंदर थोड़े से हालात के अंदर ये मंजर देख लिया कि कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। आखिरत में क्या होगा? आखिरत में क्या होगा? आज मौका है, हम ज़कात तो निकालें, इसके अलावा अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए बहुत सारे बीमार चल रहे हैं। हम उनकी जो मदद कर सकते हैं मदद करें, उनका ताउन करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनके हौसले को न तोड़ें। क्या अब तो ये बीमार सही हो ही नहीं सकता है, बल्कि उनको हिम्मत दे कि नहीं ये तो मामूली चीज है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, ये तो मामूली चीज है, इंशाल्लाह शिफायाब हो जाएगा। कम से कम अगर उनका माली ताउन नहीं कर सकते हैं और उनका सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। जो कोई किसी मुसलमान की मुसीबत में काम आता है, परेशानी के अंदर काम आता है, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी परेशानी के अंदर, उसके दुख और तकलीफ के अंदर काम आएगा। और जो कोई किसी मुसलमान की जरूरत को पूरा करता है दुनिया के अंदर, चाहे रुपये पैसे के जरिए से हो, चाहे दवाई के जरिए से हो, चाहे हॉस्पिटल के खर्चे के जरिए से हो या ऑक्सीजन दिला करके हो, किसी भी तरीके से लिल्ला रकम का अगर जरूरत उनको लिल्ला रकम के जरिए से, अगर ज़कात की जरूरत है तो ज़कात के जरिए से, सदकात की जरूरत है तो सदकात के जरिए से अगर आदमी ताउन करता है तो कल कयामत के दिन तो उसकी तकलीफ दूर होगी। दुनिया के अंदर भी जब वो आदमी जब किसी भी वक्त परेशान होगा, अल्लाह ताला उसकी परेशानी में उसके साथ में होंगे, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएंगे। और सदका का खूब एहतमाम करे, सदका का खूब एहतमाम करे। ये सदका चाहे एक खजूर का छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, खजूर का एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, ये जहन्नम की आग को बुझा देता है, जहन्नम की आग को बुझा देता है। चलते फिरते सदका करते रहे, लोगों की मदद करते रहे और इसी तरीके से लोगों के लिए दुआएं करते रहे, अपने लिए दुआएं करते रहे, नमाजों का एहतमाम करते रहे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। देखो ये अभी एक मौका है लोगों की मदद करने का। ये माल और ये जायदाद और ये रुपये पैसे और ये बंगले सारा के सारा यहीं पर छोड़ करके हम जाने वाले हैं। जैसे आज रोजाना मंगोल में से 5, 6, 7 आदमी दुनिया से जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। हर एक को खाली हाथ दुनिया से जाना है। अक्लमंद और होशियार वो है जो आखिरत की बैग के अंदर कुछ जमा करा ले, आखिरत की बैग के अंदर कुछ जमा करा ले। मिस्र के अंदर एक बात मैं आपको बतलाता हूं, बहुत सुनने के काबिल है और उस पर अमल करने के काबिल है कि सदका कितनी बड़ी चीज है, लोगों के काम आना कितनी बड़ी चीज है। इसे वक्त नहीं है वरना मैं तफसीली बात आप हजरात के सामने करता। मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा व्यापारी, और उसके पास में बहुत दौलत थी। उसको दिल की तकलीफ हो गई, दिल में तकलीफ हो गई। उन्होंने मिस्र के अंदर काहिरा एक शहर है, वहां के बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने के लिए वहां पर वो आदमी पहुंचा कि मुझे दिल की तकलीफ हो गई है, आप मेरा इलाज करिए। और दिल की तकलीफ बहुत सख्त थी। तो काहिरा की हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम आपसे माजिरत चाहते हैं, आप यहां से यूरोप चले जाइए। वो आदमी यूरोप गया और यूरोप जा करके वहां की हॉस्पिटल के अंदर अपने दिल की तकलीफ के बारे में बतलाया। तो कहा कि आपको बहुत बड़ी तकलीफ है और उसके लिए बहुत बड़ा इलाज दरकार है, उसके बगैर, और ये आप चंद दिन के मेहमान हो, आप दुनिया में चंद दिन के मेहमान हो, उसके बाद आप दुनिया में नहीं रहोगे, आपको बहुत बड़ी तकलीफ है। वो आदमी यूरोप गया, वहां इलाज करवाया, इलाज करा करके उनको तो डॉक्टर ने कह दिया कि आप चंद दिन के मेहमान हो। अब वहां से वापस लौटा मिस्र के अंदर और अपने मामूल के मुताबिक वो आदमी जिंदगी गुजार रहा था, बिजनेसमैन।
ایک دن وہ گوشت خریدنے کے لیے کسائی کی دکان کے اوپر گیا، گوشت خریدنے کے لیے کسائی کی دکان کے اوپر گیا۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ گوشت کی دکان کے باہر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور جو کسائی باہر چربی پھینک رہا ہے اس کے ٹکڑوں کو اٹھا رہی ہے، وہ عورت چربی کے ٹکڑوں کو اٹھا رہی ہے۔ وہ آدمی حیران و پریشان کہ یہ عورت اس کا کیا کرے گی۔ پوچھا اس عورت سے، اس بیمار آدمی نے، بزنس مین بیکاری آدمی نے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، میرے بچے آج گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے، میرے پاس میں روپے پیسے نہیں تھے کہ میں گوشت خریدوں، میں یہ چربی کے ٹکڑوں کو جب میرے بچے ضد کرتے ہیں چربی کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کے لے جاتی ہوں گھر پر اور اس میں سے جو گوشت پھنسا ہوا ہوتا ہے اس کو صاف کر کے نکالتی ہوں اور اس گوشت کو بناتی ہوں اور اپنے بچے کی ضد کو پوری کرتی ہوں، ایسا میرا معمول ہے۔ اس آدمی کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ میں اتنا بڑا بزنس مین، اب میں چند دن کا مہمان ہوں، ڈاکٹروں نے مجھے کہہ دیا ہے اور میری اتنی بڑی دولت مجھے کیا کام آئے گی۔ اس عورت سے کہا کہ تو ایسا نہ کر، اس دکان سے جتنا چاہے گوشت لے لے، اور اس کسائی سے کہا کہ اس عورت کے چہرے کو دیکھ لیجئے، یہ عورت جب بھی آپ کی دکان کے پاس میں آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے آپ اس کو دے دینا، اس کا پیسہ میں دوں گا، اس کا پیسہ میں دوں گا۔ بہت بڑا بزنس مین، دل کی تکلیف۔ اب اس آدمی نے یہ سلسلہ شروع کیا خدمت کا، سیوا کا، جس کو میں کہتا ہوں خدمت کا، ایک سیوا کا سلسلہ شروع کیا۔ اب چند دن گزرے تو اس آدمی کے دل میں جو تکلیف ہو رہی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ انہوں نے قاہرہ کی ہاسپٹل کے اندر واپس رپورٹ کروایا کہ آپ میرا واپس رپورٹ کیجئے، مجھے جو تکلیف پہلے ہو رہی تھی اب نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ جب رپورٹ کروایا تو واقعی اس کے اندر کی جو دل کی قلب کی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر واپس ان ہاسپٹلوں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ تسلی کے لیے واپس یوروپ چلے جاؤ، یوروپ جا کر واپس رپورٹ کروا لو، ہو سکتا ہو کہ یہاں پر کچھ کمی بیشی ہو، واپس رپورٹ کروا لو۔ وہ آدمی بزنس مین تھا، وہ تو جا سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ واپس یوروپ گیا اور جا کر کے پورا چیک کروایا، رپورٹ کروایا تو ڈاکٹر حیران و پریشان کہ آپ تو چند دن کے مہمان تھے اور آپ کی ساری تکلیف کیسے غائب ہو گئی؟ آپ کیا کھاتے ہو؟ آپ نے کیا کھانا شروع کیا؟ کیا علاج کیا؟ تو اس بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا کہ علاج اصل ہاسپٹلوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، اصل علاج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر ہے، آپ کی سنتوں کے اندر ہے، آپ نے جو طور طریق بتلائے اس کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو اصل علاج تو میرا وہاں سے ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں، یہ ابھی ایک موقع ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، لوگوں کی ہمت افزائی کریں، لوگوں کا ساتھ دیں، لوگوں کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اور اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے ہیں وہ یہ دعا بتلاتے ہیں، حالات کے اندر یہ عمل بتلاتے ہیں، اور یہ خاص رمضان کا عمل ہے اور رمضان کی تیسری جمعہ کا عمل ہے۔ اسے عام دنوں کے اندر بھی عمل کر سکتے ہیں، اور آج یہ رمضان کی تیسری جمعہ ہے، تیسری جمعہ بھی ہے تو تیسری جمعہ کا عمل بھی ہے۔ تو یہ عمل یہ ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم 11 مرتبہ پہلے درود ابراہیم پڑھیں، درود ابراہیم جو تحیات میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کے اندر 11 مرتبہ علم نشرح کی صورت پڑھے، 24 مرتبہ یا 21 مرتبہ علم نشرح کی صورت پڑھے، پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم، اس کے بعد میں 21 مرتبہ علم نشرح کی صورت، پھر 21 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی صورت، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ جو بھی بیمار ہو اس کو دم کرے، نہیں پڑھنا آتا ہے تو دوسرا کوئی پڑھ کر کے دم کرے یا مریض خود اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ ہر بلا مصیبت بیماری سے حفاظت ہوگی۔ اور مولانا احمد لاٹ صاحب جو داعیے کبیر ہے
पूरी दुनिया के एतबार से दिन की मेहनत को लेकर के चलने वाले हैं, वो ये अमल बतलाते हैं कि 7 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बि अददी कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बि अददी कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। 7 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़े। उसके बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़े, 7 मरतबा अलहम्दु शरीफ की सूरत पढ़े, और फिर आखिर में 7 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बि अददी कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम पढ़े, और उस अमल के जरिए से अपने ऊपर दम कर ले।